رکوع چھوٹ گیا نماز نہیں ہوئی، سجدہ چھوٹ گیا نماز نہیں. جی ہاں، رکوع سجدہ تو بہت اونچی چیز ہے. اگر قوما جلسہ بھی چھوٹ گیا تب بھی نماز نہیں ہوئی. سنو کیا چھوٹ گیا؟ قوما جلسہ نہیں کیا. واجب ہے قوما جلسہ، واجب ہے، واجب. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، رکوع سجدے کے درمیان کھڑا رہنا واجب ہے. کیا ہے؟ جی ہاں. لوگ اس کے وجود سے بھی واقف نہیں ہیں کہ وہ کمر سیدھی نہیں ہوتی رکوع سے اٹھنے کے بعد کہ وہ سجدے میں چلا جاتا ہے. جی ہاں، حالانکہ اتنی دیر کھڑا ہونا واجب ہے. اتنی دیر کھڑا رہنا واجب ہے کہ یہ ایک مرتبہ ربنا لک الحمد کہہ لے، ورنہ قومہ اس سے بھی لمبا ہے. قومہ اس سے بھی لمبا ہے. جی ہاں، کہ قومے میں اتنا کھڑا ہونا مسنون ہے جتنی دیر میں پوری سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے. سمجھے نہیں؟ کیا سمجھے؟ کتنا ہے قومہ؟ پوری سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے اتنی دیر. جی ہاں، قومے کی دعائیں یاد نہیں ہیں لوگوں کو. قومے کی دعائیں یاد نہیں ہیں کہ قومی کیا دعا ہے. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والكبرياء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ قومی کی دعا ہے. پڑھتے ہو؟ کون پڑھے؟ یہ قومی کی دعا ہے. اتنا آپ قوما کرتے 2 رکوع اور سجدے کے درمیان. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے نہیں کہ کیا کر رہا ہے. جی ہاں، یہ حدیث میں ہے من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته. اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد کمر کو سیدھا نہیں رکھتا. جی ہاں، ورنہ سب سے مختصر کلمات تو اتنے تو ضروری ہیں کہ اتنی دیر قیام کرے جس میں اطمینان سے کہہ لے ربنا لک الحمد. صحابی نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو میں اس طرح عرض کر رہا تھا کہ اگر نماز کا ایک عمل چھوٹ گیا تو یہ نماز ناقص ہو جائے گی. یہ نماز ناقص ہو جائے گی. اسی طرح اگر 10 چیزیں عبادت گنوائی ہیں امام غزالی نے، اگر ان میں سے ایک کم ہو گئی تو اس کی عبادت ناقص ہوگی، اس کا دین ناقص ہوگا. اس کا دین ناقص ہوگا. وہ 10 چیزیں گنوائی انہوں نے، نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ، ذکر اور تلاوت، دعوت الی اللہ کی محنت. وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی عبادت ہے. دعوت الی اللہ کی محنت اور تجارت. کیا تجارت؟ کہ تجارت کو اس لیے عبادت فرمایا کہ یہ حلال تجارت یہ پورے بدن کے خون کو پاک رکھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اس لیے فرمایا کہ تجارت اور پڑوسیوں کے حقوق اور سنت کا اہتمام. جی ہاں، سنتوں کے اہتمام کو عبادت فرمایا. نماز کی سنتیں نہیں ہیں، یہ نماز کی سنتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی ضروریات کی سنتیں ہیں.